دوستوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کے جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، ایون کہ آپ کے جو پرائم منسٹر ہیں، ان کو الیکشنز کے بجائے ان کا انتخاب اور قرآن اندازی کے ذریعے کی جائے تو کیسا رہے گا؟ تھوڑا عجیب بھی لگتا ہے اور اناتھینٹک بھی، لیکن یہی کنسیپٹ اور آئیڈیا برینٹ ہینری اپنی ٹیڈ ٹاک کے اندر پیش کرتے ہیں۔ آج ہم اسی آئیڈیا کو ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوستوں، میں ہوں حارث رانا اینڈ ویلکم ٹو دی اسٹریٹ تھنکر۔ دوستوں، انسانوں کے سامنے ہمیشہ سے ایک سوال رہا ہے کہ ہاؤ شوڈ وی لیو ٹوگیدر، کہ ایک ہم ایسا سماج کیسے قائم کریں کہ تمام انسان مل کر ایک سوشل گروپ کے میں رہ سکیں اور وہ کامن بینیفٹس کو، کامن آؤٹ کم کو شیئر کر سکیں۔ یہ سوال جو تھا وہ شروع سے اہم رہا ہے۔ اس سوال کا جواب سب سے پہلے 2000 سال پہلے افلاطون نے دینے کی کوشش کی تھی۔ افلاطون کے نزدیک ایک کولیکٹیو سوسائٹی کے اندر جو انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، فلاسفر جو ہوتے ہیں، وہ کولیکٹیو ڈیسیجنز لے سکتے ہیں، سب کے اپنی نالج کی، اپنی وزڈم کی بنیاد پر سب کے لیے ڈیسیجن لے سکتے ہیں۔ بعد میں جب قرون وسطیٰ کے اندر بادشاہوں نے ڈیوائن رائٹس آف کنگ شپ کے تصور کو، کنسیپٹ کو خوب کیش کروایا۔ اس کے مطابق تمام جو رعایا ہوتی ہے وہ ایک خاندان، فیملی، کنبے کی شکل میں ہوتی ہے، اور جو بادشاہ ہوتا ہے وہ اس فیملی کا ہیڈ ہوتا ہے۔ اور پوپ نے بادشاہ کو ذل الہی، دا شیڈو آف دا گاڈ اوور دا ارتھ، اس کے مطابق دوستو بادشاہ جو تھا وہ زمین پر خدا کی پرچھائی ہے، اور بادشاہ جو ہے وہ اپنی رعایا کے لیے بہتر ڈیسیجن لے سکتا ہے۔ دوستو، اگر کولیکٹیو بینیفٹس کی بات ہو اور ہم کارل مارکس کا ذکر نہ کریں تو یہ زیادتی ہوگی۔ کارل مارکس کے نزدیک جو ہے اگر ورکنگ کلاس مینز آف پروڈکشن پر کنٹرول حاصل کر لے اور ویلتھ کو ایکلی ڈسٹریبیوٹ کر دے تو اس کے مطابق جو ہے ایک کمیونسٹ سماج کا قیام عمل میں لایا جا سکتا ہے، جو کہ تمام انسانوں کے لیے ایکولی بینیفیشری ہوگا۔ دوستو، ہاؤ شوڈ وی لیو ٹوگیدر کا سب سے گھٹیا ترین جواب اگر ہسٹری میں کسی نے دیا ہے تو اس کا نام تھا ایڈولف ہٹلر۔ ایڈولف ہٹلر کے نزدیک جو ہے کہ تمام کمزور اور گھٹیا ترین لوگوں کو اس صفحے ہستی سے مٹا دینا چاہیے۔ اس کے بعد اس دنیا کے اندر جو آریان قسم کے لوگ رہ جائیں گے جو کہ ایک اعلیٰ نسل کے ہیں، تو وہ اس سماج کے آبجیکٹیوز کو خود بخود اچیو کر لیں گے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس سوال کی اہمیت جو ہے وہ زیادہ ہوتی گئی ہے۔ آج جب ہم 21ویں صدی میں ہیں تو ہمارے سامنے ٹیکنالوجیکل ڈسرپشن کا ایشو ہے، دوسری طرف کلائمیٹ چینج کا ایشو ہے۔ ایک طرف جو ہے ہمیں انکم انیکویلٹی کا ایشو کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، تو دوسری طرف جو ہے ہمیں نیوکلیر وار جیسے خوفناک تھریٹ کا سامنا ہے۔ تو اس ایشو کو فیس کرنے کے لیے اس سوال کی اہمیت جو ہے پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے۔ دوستو، ابھی تک انسانوں نے سب سے جو بہترین پولیٹیکل سسٹم کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے اسے ڈیموکریسی کہتے ہیں۔ اگر ہم 1800 سے لے کر 2000 تک 200 سال کا گراف چیک کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ڈیموکریسی ہے بتدریج دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر پروان چڑھی ہے۔ اسپیشلی 1990 کے اندر جب کمیونزم کو ڈیفیٹ ہو گیا تھا تو اس وقت بھی لبرل ڈیموکریسی نے دنیا کے ان ممالک کے اندر بھی اپنا آشیانہ بنا لیا جہاں اس سے پہلے وہ نہیں تھی۔ اسپیشلی 1989 کے اندر جو فرانسیسی تھنکر تھے فوکویاما، انہوں نے دا اینڈ آف ہسٹری کا کنسیپٹ پیش کیا۔ اس کے مطابق جو انسانیت نے لبرل ڈیموکریسی کی معراج کو حاصل کر لیا ہے، اور اب انہوں نے لبرل ڈیموکریسی کا تصور پیش کرتے ہوئے انسان کی سوشل ایوولوشن پر ہیپی اینڈنگ کا ٹھپا لگا دیا۔ دوستو، یہاں میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں۔ پہلا سوال، کیا آپ ایک ڈیموکریٹیکل کنٹری کے اندر رہنا پسند کریں گے؟ میں امید کرتا ہوں میکسیمم ویورز کا جواب جو ہے اس کے ہاں میں ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، کون سے لوگ ہوں گے جو کہ ایک ڈکٹیٹرشپ کے اندر رہ کے اپنا حریت ایڈ کروانا چاہیں گے۔ اگر میں سوال پہ دوسرا سوال آپ سے پوچھوں کہ آپ لوگوں کے نزدیک جمہوری طریقہ کار جو ہے وہ صحیح طریقے سے فنکشن کر رہا ہے، تو اس کا جواب جو ہے میکسیمم لوگ نفی میں دیں گے۔ اگر آپ نیوز پیپر پڑھتے ہیں تو نیوز پیپر ایک واضح ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو تھیوری اور ریئل ورلڈ کے درمیان ہمیں ڈفرنس بتاتا ہے۔ تھیوری کے اندر کرپشن، بے روزگاری، مہنگائی، ریپ، اس طرح کے تمام جرائم جن کو ہم ایز اے تھیوری غلط سمجھتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد وہ واقعات عام ہوتے ہیں جس کو نیوز پیپر ہائی لائٹ کرتا ہے۔ دوسرا ہے ڈیموکریٹیکل ویلیوز، جو ایکویلٹی، جسٹس، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف موومنٹ، اکاؤنٹیبلٹی، سیکیورٹی جیسے ایک حسین تصورات کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ کیا یہ ویلیوز، کیا یہ کنسیپٹ جو ہے وہ ریل ورلڈ کے اندر کام کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب دوستو نفی کے اندر ہے۔ ریل ورلڈ کے اندر کام کرتا ہے پاور، لابنگ، میڈیا کا پروپیگنڈا، اکنامک انٹرسٹ۔ اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آ رہا تو آپ خود دیکھ لیں کہ اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کیوں کیا، یا پھر امریکہ نے عراق پر حملہ کیوں کیا تھا، اور 60s کی دہائی میں ڈاکٹر مصدق حسین کی حکومت کو گرانے کا کیا مقصد تھا۔ یہ تمام وہ ہسٹوریکل ایگزامپلس ہیں جو کہ ڈیموکریٹیکل ویلیوز کے ٹوٹلی اگینسٹ ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو پریکٹس کیا گیا ہے۔
डेमोक्रेसी के अंदर जो फ्लॉज हैं, जो इसके अंदर डिसएडवांटेजेस हैं, उसको डील करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि जो चल रहा है उसको वैसे चलने दिया जाए, उसके अंदर किसी किस्म की कोई भी इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि पॉपुलिस्ट और डोगमेटिक लीडर जैसे कि इमरान खान, डेविड कैमरून और डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग जो हैं वो इक़्तिदार में आए, अपनी मर्जी से डेमोक्रेटिकल वैल्यूज की धज्जियां बखेरते और उन्हें ऐसा करने दिया जाए। दूसरा इसका जो तरीका है वो थोड़ा यूनिक तरीका है कि हम जो है अपने लीडर्स का, अपने सियासतदानों का जो इंतखाब है वो इलेक्शन और रेफरेंडम के जरिए नहीं बल्कि रैंडमली सिलेक्शन की बुनियाद पर करें। ये थोड़ा एक यूनिक तरीका है कि किसी भी सोसाइटी के अंदर हम सोशो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेमोग्राफिक्स डायनामिक्स होते हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए हमें लोगों को इक़्तिदार के लिए रैंडमली सिलेक्ट करना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों? अगर फर्ज करें कि किसी भी सोसाइटी के अंदर मेल और फीमेल पॉपुलेशन का जो तनासुब है वो 56 और 44 56 टू 44 है, तो पार्लियामेंट के अंदर भी मर्दों की रिप्रेजेंटेशन 56 होनी चाहिए और फीमेल की 44 होनी चाहिए। इसी तरीके से एथनिसिटी, लैंग्वेज और कलर की बेसिस के ऊपर तमाम पॉपुलेशंस की इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन को रैंडमली सिलेक्ट किया जाए और उसको एक इक्वली रिप्रेजेंटेशन का इख्तियार मिलना चाहिए। दोस्तों एक बेस्ट एग्जांपल होगी, हम इसको कह सकते हैं कि माइक्रोकोज्म ऑफ द सोसाइटी होगा। माइक्रोकोज्म ऑफ सोसाइटी से मुराद ये होता है कि एक छोटा स्मॉल ग्रुप ऑफ द ह्यूमन ग्रुप के अंदर वो तमाम करैक्टर्स और फीचर मौजूद होते हैं जो एक लार्ज ह्यूमन ग्रुप के अंदर होते हैं। इसको हम माइक्रोकोज्म ऑफ द सोसाइटी कहते हैं। इसके अंदर ये होता है कि आप भी जो है वो वजीर आजम बन सकते हैं, लेकिन अगर आप वजीर आजम नहीं बन सकते तो आप जैसा कोई भी जो आपकी क्वालिफिकेशन का हो या आपके तबके से ताल्लुक रखता हो या आपकी एज का हो, कोई ना कोई आपकी रिप्रेजेंटेशन जो होगी वो इक़्तिदार के अवानों में मौजूद होगी। यानी कि लेनिन के मुताबिक कोई भी बावर्ची वजीर आजम बन सकता है और वजीर आजम बावर्ची बन सकता है। अब रैंडम सिलेक्शन का जो तरीका कार है कोई ऐसा तरीका कार नहीं है जिससे इंसानियत जो होती है वो नाशना थी। कदीम एथेंस के अंदर एक डिवाइस थी जिसे हम क्लेटोनिया कहते थे। वो एक ऐसी बेतरतीब डिवाइस थी जो कि पब्लिक ऑफिशियल्स का इंतखाब करती थी, यानी जो लोगों को, सिटीजन्स को बेतरतीब अंदाज से इक़्तिदार के लिए मुंतखब करती थी। दोस्तों अब सवाल यह है कि जो रैंडम सिलेक्शन के जरिए हम बेटर गवर्नमेंट का इंतखाब कर सकेंगे या फिर इलेक्शन या पब्लिक रेफरेंडम के जरिए, तो ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, इसका इख्तियार आपके पास है। लेकिन अगर हमें रैंडम सिलेक्शन की जानिब बढ़ना चाहिए तो वो कौन कौन से मज़ीद स्टेप हमें लेने चाहिए जिसके जानिब हमारा जो सफ़र है वो आसान रहे। तो सबसे पहले हमें माइक्रो स्केल पे मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल के लेवल पर जो यूनियन साजी हो उसमें जो लीडरशिप का इंतखाब हो वो इलेक्शन की बजाय रैंडम सिलेक्शन की बेस के ऊपर हो। दूसरा, हमें जो है पब्लिक सोशल मूवमेंट्स को और पब्लिक जुडिशरी को ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। तीसरा यहाँ जो हम स्टेप ले सकते हैं वो ये है कि ट्रांजिशन फेज के अंदर जो पार्लियामेंट्स हैं उसके अलावा एक सेकंड चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट बनाई जाए जिसका जो इंतखाब है वो रैंडम सिलेक्शंस की बेस के ऊपर किया जाए। और रैंडम सिलेक्शंस को लेकर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए हैं। ये एक्सपेरिमेंट जो अमेरिका, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अंदर कंडक्ट किए गए हैं, इनके जो नतीजे थे वो काफ़ी हौसला अफजा रहे हैं दोस्तों।